اب اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے نیوٹرل سے کہا تھا کہ مجھے نہ ہٹایا جائے، اور میں نے اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف جو ہے وہ 70 کیسز ہیں۔ تو بھی یہ پھر اس سے پہلے جو تم قوم کے ساتھ فراڈ کرتے رہے ہو، قوم کے ساتھ یہ بات کرتے رہے ہو کہ جی وہ ایک سازش ہے، اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے۔ اب یہ تم بالکل ہی ایک مختلف جو ہے وہ، جب وہ بات تمہاری نہیں چل سکتا کہ ایک مختلف جو ہے وہ بات لے کے آ گئے ہو۔ اور جہاں تک نیب لاز میں ریفارمز کا تعلق ہے، وہ بھائی یہ 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ اب سی آر پی سی کے تحت جو ہے وہ جو ایک یوزر ریمانڈ ہے قتل کیسز میں، باقی ہینس offences میں، اگر اس کو نافذ کیا گیا ہے، سی آر پی سی کو نافذ کیا گیا ہے، تو بھئی ہم نے تو 90 دن کے ریمانڈ کاٹے ہیں نا۔ اب اگر ریمانڈ کا عرصہ جو ہے وہ 14 دن پہ جو ہے وہ لمٹ ہوا ہے، تو اس کا فائدہ جو ہو آپ کو پہنچے گا، آپ کی جو وہ ہے فرح شہزادی، فرح گوگی، اس کو پہنچے گا۔ آپ کے ساتھ وہ جو احسن جمیل گجر صاحب جو آپ کے فرنٹ مین کے طور پہ، ان دونوں میاں بیوی کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ آنا جانا ایز فیملی ممبر تھا۔ ان کا کوئی ریکارڈ نہ آنے کا نہ جانے کا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیملی کے ممبر ہیں، اس لیے ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں آنے یا جانے ایسے جو ہے وہ نہ صرف ان کو نہ روکا جائے، نہ ان کا جو ہے وہ ریکارڈ رکھا جائے گا۔ اب یہ بزدار صاحب کو فائدہ ہوگا کہ وہ ان کا ریمانڈ جو ہے وہ ان کو 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ نہیں کاٹنا پڑے گا۔ اب یہ آپ کے لوگوں کو، آپ کے فرنٹ مینوں کو، آپ کے ارد گرد جو مافیا تھا جس نے 3.5-4 سال جو ہے وہ ملک کو لوٹا ہے، اور اس انداز سے لوٹا ہے کہ جہاں کہیں جو ہے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا پتہ جوئی کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے فرنٹ مینوں کا جو ہے وہ نام نکلتا ہے۔ بنی گالہ اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 240 کنال اراضی جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ اگر وہ القادر ٹرسٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آج اس بات کو جو ہے وہ 10 دن ہو گئے، میں نے بڑا کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب یہ بات کی ہے آپ سے متعلق کہ آپ نے ایک جو ہے وہ بندے کا 50 ارب روپیہ جو ہے، جو کہ انگلینڈ سے یو کے سے واپس آنا تھا قومی خزانے میں، جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت تھی، جو وہاں پہ وہ پیسہ پکڑا گیا منی لانڈرنگ کے سلسلے میں یا انلیگل چینلز کے ذریعے سے وہاں پہ گیا، وہاں پہ وہ پیسہ پکڑا گیا، اور این سی اے کے قانون کے مطابق جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ کیونکہ پاکستان سے گیا، اس لیے وہ پاکستان کی جو ہے وہ پراپرٹی تھی، پاکستان کا ایسٹ تھا، وہ پاکستان کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں، پاکستان کے ایکشن میں جو ہے وہ آنا تھا۔ آپ نے صرف 5 ارب روپیہ آپ نے خود حاصل کیا، اور 2 کے متعلق جو ہے وہ آپ کا جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر، تو آپ نے 7 ارب حاصل کر کے تو قوم کا جو ہے وہ 43 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نقصان کیا، اور وہ رقم جو ہے وہ اس کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں یا جو فائن اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ ایڈجسٹ کرائی۔ آپ نے اس کے اوپر آج تک بات کی ہے؟ 240 کنال اراضی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فرح گوگی کے نام کے اوپر آپ نے یہاں بنی گالہ میں جو ہے آپ نے لی ہے۔ آپ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ وہ جو اراضی ہے وہ بحریہ ٹاؤن سے کس کھاتے میں جو ہے وہ اس کے نام آئی؟ القادر جو ٹرسٹ ہے اس میں آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ جو ہے اس کا ٹرسٹی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو 458 کنال اراضی جو حاصل کی گئی ہے، اور یہ دونوں کی ملکیت جو ہے تقریباً کوئی 5-6 ارب روپے کے برابر جو ہے وہ بنتی ہے۔ آپ نے کس کھاتے میں یہ حاصل کی ہے؟ کس چکر میں جو ہے وہ آپ کو یہ دیے گئے ہیں؟ اور وہاں پہ وہ یونیورسٹی کی جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے، سارا کچھ جو ہے اس کا بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا گیا ہے، اور یہ انہی دنوں میں جو ہے وہ کیا گیا ہے جب آپ نے 50 ارب روپیہ جو ہے اس کا ان کو بینیفٹ دیا، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ سارا جو ہے یہ شروع ہو گیا۔ آپ نے اس بات کا تو پچھلے 10 دن میں جو ہے وہ جواب نہیں دیا۔ فیڈ بک ہے، فیڈ بک میں وہاں پہ معلوم ہوا کہ جو
اسپیشل اکنامک زون ہے وہاں پہ کوئی 10 ایکڑ کا بڑی اجلت میں اور بڑا جو ہے وہ زور سے جو ہے وہ قبضہ لے کے دیا گیا ہے. کوئی معیز جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ کوئی انٹرپرائزز ہے, تو وہ جب اس کا پتہ کیا گیا تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کے جو 2 ڈائریکٹر ہیں وہ 1 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اور اس 1 ارب روپے کے پروجیکٹ میں جب اس کو پیچھے دیکھا گیا کہ بھئی یہاں پہ کیا اجلت تھی, کیا معاملہ تھا, تو اس میں بھی جو ہے وہ فرد شہزادی کا نام جو ہے وہ نکلا ہے اور دوسرا نام جو ہے وہ بشرا خان کا ہے. اس معیز انٹرپرائزز کے صرف 2 جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں. اور اسی طرح سے یعنی پوسٹنگ ٹرانسفر میں ہر جگہ پہ آپ کے جو فرنٹ مین ہیں انہوں نے گھروں میں پیسے گننے کے لیے مشینیں رکھی ہوئی تھیں, یعنی وہ چیک کے ذریعے تو پیسے لیتے نہیں تھے. تو یہ حالت تھی یہ آپ کی. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر نیب لاز میں کوئی ریفارمز کی گئی ہیں تو وہ ان کا اگر بینیفٹ ہونا ہے تو آپ کو ہونا ہے. اگر ہماری بات آپ کرتے ہیں تو آپ بتائیں نا کہ 3.5-4 سالوں میں آپ نے نیب لاز میں, اس وقت تو امینڈمنٹ نہیں تھی, اس وقت تو 90 دن کا ریمانڈ تھا, اس وقت تو ساری وہ چیزیں تھیں جن کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے باوجود جو ہے آپ نے کیا ثابت کیا؟ یعنی 3.5-4 سال میں نیب لا کے باوجود آپ نے کس کے اوپر کوئی کیس جو ہے وہ ثابت کیا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ 70 کیسز ہیں. وہ کون سے ہیں 70 کیسز میں؟ ان کا کوئی ذکر تو فرمائے. آپ خود سے ہی جو ہے وہ 70 کی تعداد آپ نے بنا دی ہے. آپ نے نیب میں ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے. ان کیسز میں جب ان کا معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا, جو وہاں پہ 5 ججز کا جو لارجر بینچ تھا, اس بینچ میں خود وہاں پہ موجود تھا. وہاں پہ بینچ کے استفسار کے اوپر باقاعدہ وہاں پہ نیب نے یہ بیان دیا کہ جی کرپشن کا تو ہمارا الزام ہی نہیں ہے, ہم اس میں کوئی کرپشن کی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بات جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو اس کے بعد پھر جب ان کی بیل ہو گئی تو آپ نے وہی کیس اٹھا کے جو ہے وہ آپ نے ایف آئی اے کو دے دیا. یعنی آپ اس طرح سے جو ہے وہ اداروں کو مس یوز کرتے رہے اور قانون کو جو ہے وہ آپ جتنی بھی سختی سے آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, تو اس کے نتیجے میں کیا آپ نے ثابت کیا؟ جو چیز آپ 3.5-4 سالوں میں ثابت نہیں کر سکے, اب آپ اس کے اوپر کون سی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں جو ہے یہ اب ثابت نہیں ہو سکے گی. اس سے پہلے آپ نے کیا ثابت کیا؟ آپ نے وہاں پہ ججز لگانے کی جو بات کی. معاملہ یہ ہے کہ آپ ریٹائرڈ لوگوں کو, یعنی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو آپ نے قانون بنایا کہ ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر جو ہے برات دی جائیں اور ان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں جو ہے وہ جج لگایا جائے, صرف اس لیے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتے تھے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے جو آپ کی جو ہے وہ آپ کے انتقام پہ مبنی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں اور وہ جو ہے وہ سزائیں دیں. اس مقصد کے لیے آپ نے لیجسلیشن کی تھی. تو وہ ٹھیک ہے, وہ آپ ایک انتقامی کارروائی کر رہے تھے اور اس انتقامی کارروائی کو ریزسٹ کرنا, اگر ہمارے خلاف آپ نے جھوٹے کیسز بنائے ہیں تو ان جھوٹے کیسز کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے, یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ سزا سے جو ہے وہ بچنا چاہتے تھے اور سزا سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے عدم اعتماد تو آپ کے خلاف کیا آپ کے جو ہے وہ الائز نے, یعنی عدم اعتماد کا وہی ووٹ. یہ بات پیش نظر رہے کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے جس میں پیپلز پارٹی پلس PMLN اور پلس JUIF, یہ تقریباً 156 ووٹ بنتے ہیں قومی اسمبلی میں, 84 + 16 + 56 یہ راؤنڈ اباؤٹ. اور جو PTI کے ووٹ ہیں وہ بھی اتنے ہی ہیں, وہ بھی 155 ہے یا 156 ہے. باقی جن ووٹوں کو لے کے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے, سیم انہی ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. کوئی ایک ووٹ کا بھی اس میں جو ہے وہ فرق نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہم نے, یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کوئی PTI کے جو ٹھیک ہے جو لوگ منحرف تھے جو PTI کے خلاف تھے ان لوگوں کے وہ لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے تھے, لیکن کیا وہ اب کھڑے ہوئے ہیں؟ راجہ ریاض یا سمیع گیلانی یا اپنا نور عالم, کیا وہ اب انہوں نے ان کی جو ہے وہ مخالفت شروع, وہ تو پچھلے 2 سال سے
جو ہے وہ ان کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کر رہے تھے. وہ پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے تھے, اور وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی اسٹیپ نہیں لے رہی, یہ پاگل آدمی ہے, یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے, اس کی یہ پالیسیز ہیں, یہ انتقام میں اس حد تک جا چکا ہے, ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو وہ لوگ تو ہمیں کہتے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جو ہے یہ نیب لاز کے اوپر جو ہے جو امینڈمنٹس کیے, اس کے اوپر جو یہ بیانیاں بنانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں, تو میں اس کے اوپر واضح کر دوں کہ آپ جو نیب کا اس وقت ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے, اس کو آپ جو ہے وہ پوری طرح سے اس کا آپ جائزہ لے لیں. 85% اس میں وہ امینڈمنٹس ہیں جو امینڈمنٹس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے دور میں مختلف یعنی مرحلوں پہ جو ہے وہ 3 آرڈیننسز میں جو ہے وہ لائے تھے, یہ نافذ کیے تھے. اور ان میں کاروباری جو طبقہ ہے اس کے اعتراضات تھے, بیوروکریٹس کے اعتراضات تھے, ان کی باقاعدہ ایسوسیشنز نے ریکمنڈیشن دی تھی, بزنس مین کی جو ایسوسیشنز ہیں, جو چیمبر آف کامرس ہیں, ان کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن تھی. ان ریکمنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آرڈیننسز لائے تھے, ان کو ہم نے جو ہے وہ کیری کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو 3 بڑی امینڈمنٹس ہیں جن کے اوپر ان کو اعتراض ہے, جو ریمانڈ ہے, 90 دن کا ریمانڈ تھا, اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ 90 گھنٹے بھی نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو ڈمپ کر دیتے تھے وہاں پہ جا کے. اور بعض کیسز میں خاص طور پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیسز ہوتے تھے ان میں باقاعدہ سودے بازی کرتے تھے.